رمضان المبارک کے ایام ہیں یہ ابھی باقی ہیں اس شخص کے لیے کہ جو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعمال کا دار و مدار ان کے آخری حصے کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ اس رمضان المبارک کو پانا اور اس کے آخری حصے کو اپنے نصیب میں کرنا یا اسے حاصل کرنا ایک بہت بڑی مہربانی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کتاب مبارک میں ارشاد فرمایا ہے تاکہ تم اس تعداد کو یا رمضان المبارک کے ایام کو مکمل کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں کہ اس نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی ہے تاکہ تم شکر گزاری اختیار کرو۔ جس شخص کو یہ بابرکت راتیں اور یہ برکت والے دن مل گئے ہیں اس کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے اور ہمیں سارے رمضان کے روزوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو رمضان کو پورا کرنے کی امید میں تھے لیکن وہ اسے مکمل نہ کر پائے۔ یہ امیدیں ہیں جو جن کے پورے ہونے سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے اور وہ مکمل نہیں ہو پاتی۔ اللہ نے آپ کے اوپر مہربانی فرمائی ہے کہ اس مہینے کا آخری حصہ بھی آپ کو نصیب فرمایا، اس کے اندر اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کا حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ تو خوش ہو جاؤ، اس کے جو لمحے باقی بچے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو۔ ان گھڑیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کمانے کے لیے وقف کرو، کیونکہ نیکیوں میں عبرت ان کے آخری حصے پر ہوتا ہے نہ کہ ان کے ابتدائی حصے میں یا ابتدائی حصے سے۔ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ربانی دین ہے جس کے اندر توازن موجود ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیاں بنائی ہیں تاکہ انسان کا حال درست ہو جائے، اس کا نفس پاکیزہ ہو جائے اور اس میں درستی آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی یا روزوں کی آیتوں کے دوران فرماتا ہے اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، آپ کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ ان ربانی احکام میں ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی جائے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی میں۔ کوئی بندہ اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر اترانے نہ لگے، نہ اسے یہ سمجھے کہ یہ بہت زیادہ ہے، بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے حق کو دیکھتے ہوئے یہ جانے کہ اس کا جتنا عمل بھی ہے وہ کم ہے، اس کے نفس میں جتنا عیب ہے، اس کے اعمال میں جتنی کمزوری ہے ان کے اوپر اپنی نظر رکھے۔ اسی لیے اعمال کے اختتام پر نیکیوں کے آخری حصے میں استغفار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے مومن بندوں کے اوپر مہربانی بہت زیادہ ہے اور وہ جب سے انسان کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے اس کے اوپر اس کی مدد کرتا ہے، تب سے وہ شروع ہوتا ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نیکی قبول نہیں کر لیتا تب تک اللہ کی مہربانی جاری ہوتی ہے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں کون سی دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے یہ سوال کرو کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی تجھے پسند ہے تو مجھے معاف فرما دے، کیونکہ مومن رمضان المبارک میں طرح طرح کی عبادتیں کرتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کئی نیکیاں کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے آخری حصے تک پہنچ جاتا ہے اور لیلۃ القدر کو تلاش کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے جیسے کسی نے کوتاہی کی ہو یا کوئی گناہ کیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ کہ اس نے آپ کو اس مہینے کا آخری حصہ نصیب فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرو اور اس سے معافی بھی مانگو، اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ آپ تو کوتاہی کرنے والے ہو اس کے حق میں اور آپ اس کی عبادت کرنے کے حق کو ادا کرنے سے قاصر ہیں،